کہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں وہ بہت قیمتی راتیں ہوتی ہیں۔ یہ راتیں ایسی ہیں جس میں تنہائی میں اللہ کی ذات کو پکارنا چاہیے اور اللہ سے زیادہ معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے التجا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق صلاحیت نصیب فرما دے کہ بے شک جو بھی نیک عمل ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں، اللہ کی کریمی اور رحیمی سے ہوتے ہیں۔ انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی اچھا کام کر سکے۔ انسان اگر اپنی اصلی حقیقت کو سمجھ جائے، اصلی حقیقت کو پہچان جائے تو اس سے دنیا میں کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ انسان کو جب یہ علم ہو جائے کہ وہ ایک ایسے نقطے سے پیدا ہوا ہے، ایسے نقطے سے بنایا گیا ہے جس کا نام لینا بھی اس کے والدین، اس کے خاندان والے پسند نہیں فرماتے ہیں، ایسا ناپاک نقطہ، اس پر پھر اللہ کا کرم اور انعام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ افضل مخلوق حضرت انسان، اور یہ افضل کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ اللہ کی اتباع کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کا حکم مانے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی عبادت کرے اور زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے حکم کو سمجھ کر چلے۔ اور اللہ کا حکم وہی شخص سمجھتا ہے جسے اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ سیدھے راستے کی کوشش ہمیں کرنی ہے، محنت ہمیں کرنی ہے، آسان اللہ سبحانہ و تعالی بنا دیں گے۔ اور برے راستے پر چلنے کے لیے کوئی محنت، کوئی کوشش نہیں ہے۔ ابلیس ملعون مردود جو انسانوں کا دشمن ہے، آدم کی نسل کا دشمن ہے، آدم علیہ السلام کی پوری نسل کا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، جس نے پہلے ہی چیلنج کیا ہے، جس نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ میں اپنی جانب سے کسی کو جنت کا حقدار نہیں بننے دوں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرح سے برگراؤں گا، اور ان کو ختم ہونے والی، فنا ہو جانے والی دنیا کی رنگ روغن میں ان کو مشغول کر دوں گا، ان کو اس دولت کے پیچھے لگا دوں گا، ان کے دلوں میں اس دولت کی محبت پیدا کر دوں گا جو دولت کسی کے ساتھ نہیں گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ بادشاہ بھی خالی ہاتھ گئے، پڑھے لکھے بھی خالی ہاتھ گئے، ان پڑھ بھی خالی ہاتھ گئے، بڑے بڑے پہلوان بھی خالی ہاتھ چلے گئے، کمزور لوگ بھی خالی ہاتھ گئے۔ اگر جائیں گے ہمارے ساتھ تو انسان کے نامۂ اعمال جاتے ہیں۔ اب نامۂ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، بس وہی ساتھ جاتے ہیں، نہ دنیا کبھی ساتھ گئی ہے نہ جائے گی۔ یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے سے، لمبی لمبی گاڑیاں حاصل کر لینے سے، بڑی بڑی فیکٹریاں لگانے سے، بے شمار دولت کما لینے سے اللہ کی قسم اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی رحیمی اور کریمی حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ گمراہی حاصل ہوتی ہے۔ پیارے نبی آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کی شفاعت تو ان حضراتوں کو حاصل ہوگی جو آپ کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو وقت کے ساتھ پورا کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، جان مال وقت کی قربانیاں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ بزنس کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے، تجارت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، فیکٹریاں چلائیں تو اللہ کی رضا کے لیے، سروس کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔
مزدوری کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، یہاں تک جینا بھی اللہ کی رضا کے لیے، مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہماری یہ نیتیں، یہ صلاحیتیں ہمارے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت کریمہ ہیں جو احادیث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی ماں ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی یہ آیت کریمہ ہیں، یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہیں کہ ہر نماز کی شروع میں ان آیت کریمہ کو دہرایا جاتا ہے۔ بندہ خود اللہ سے التجا کرتا ہے، ہر رکعت میں التجا کرتا ہے کہ مولا کریم ہمیں سیدھے راستے کی توفیق نصیب فرما، سیدھے راستے پر چلنا آسان فرما دے، اور سیدھا ایسا راستہ جن پر چلنے والوں کو تو انعام دیتا ہے، جن پر چلنے والوں سے تو محبت کرتا ہے، جن پر چلنے والوں کا کام بنے گا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دین بھی بنے گا، پل صراط کا بھی راستہ آسان ہوگا، قبر والی زندگی بھی سکون اور عافیت کے ساتھ گزرے گی، میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچائے جائیں گے۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات اس وقت سمجھا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا برکت و رحمت والا مہینہ ہے، پہلا عشرہ ہے، الحمدللہ 3 روزے مکمل ہو چکے ہیں، چوتھی تراویح بھی ہو چکی ہے، صبح انشاءاللہ چوتھا روزہ ہوگا کہ ان راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس طرح بھی ہو منائیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے کسی بھی فریق کو راضی کرنا مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ والدین روٹھ جائیں تو منا لیے جاتے ہیں، بیوی روٹھ جائے تو منا لی جاتی ہے، بچے روٹھ جائیں تو منا لیے جاتے ہیں، مالک روٹھ جائے تو منا لیا جاتا ہے، لیکن اللہ کو منانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ کو صرف انسان کی، اپنے بندوں کی نیک نیتی چاہیے، خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہی رات میں یہ کوشش کریں کہ تہجد کے وقت اٹھ جائیں۔ بہت اچھا موقع ہے، سحری میں لوگ اٹھتے ہی ہیں، اور تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ اے اللہ، آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں آپ سے معافی مانگتا ہوں، شرمندہ ہوں، معاف فرما دیجیے، توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں دوبارہ گناہوں کو نہیں دہراؤں گا۔ آپ کی خوشنودی اور رحیمی اور کریمی کا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بے شک میرا رب، میرا پروردگار وہ ہے کہ اس کے دربار میں کوئی جائے تو وہ کسی کو خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ میرا رب وہ ہے کہ جو بھی اللہ کے در پر جاتا ہے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹتا، اللہ تعالیٰ اس کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو ان راتوں کے اندر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز۔ الہ العالمین میری زندگی کے جو بھی جائز مقصد ہیں، جائز ضرورتیں ہیں، جائز حاجتیں ہیں، ان کو آپ اپنے کریمی اور اپنی رحیمی سے، اپنے خزانے خاص سے پورا فرما دیجئے، حلال راستے سے فرما دیجئے، حلال کمائی عطا فرمائیے، حرام سے محفوظ فرمائیے۔ پھر صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ انسان اگر اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور رہی بات کبیرہ گناہ کی تو وہ ہمارے رونے دھونے سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے، سجدوں میں ہمارے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ 10 دن کا، 3 عشرے ہوتے ہیں 10 دن کے رمضان المبارک کے۔ پہلا عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں، رحمت کا عشرہ ہے، خوب اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، خوب اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، بڑی نورانیت آتی ہے۔ دوسرے